الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آج کچھ ایسی چیزیں جو ہم بطور علاج مریضوں کے ساتھ جو یہاں پہ ہمارے پاس آ جاتے ہیں، ہم ان کے ساتھ وہ شیئر کرتے ہیں، ان کو وہ چیزیں فراہم کرتے ہیں۔ ان چیزوں کو بھی آپ کو جو ہے نا وہ تعارف کرواؤں گا کہ ہمارے جو علاج میں استعمال ہونے والی جو چیزیں ہیں وہ کون کون سی ہوتی ہیں، ان کا استعمال کا فائدہ کیا ہے۔ اگر ویڈیو تھوڑی لمبی ہو جائے تو یقیناً آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھیے گا انشاءاللہ، اور آپ کو فائدہ بھی ہونے والا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جو مجربات ہیں، یعنی آپ کا جو تجربہ ہوتا ہے، وہ اس تجربے کی بنیاد پہ آپ جو میڈیکیشن ہے وہ حکمت کی ہو یا کوئی ایلوپیتھی کی ہو اور یا پھر کوئی ہومیوپیتھی کی ہو، تو وہ آپ تجربے کی بنیاد پہ زیادہ تر جو ہے وہ استعمال کرواتے ہیں کسی بھی مریض کو۔ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ یہ ہے ہمارے پاس، اسے ہم بولتے ہیں وصفہ رومی۔ اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی بھی مریض کو 7 دن کے نہانے کا جو ہے نا وہ پروسیجر دیتے ہیں۔ جب وہ مریض ہمارے پاس آتا ہے، رقیہ سنتا ہے، رقیہ سننے کے بعد ہم اس کو بتاتے ہیں کہ آپ نے یہ پڑھائی کرنی ہے، اور پڑھائی کے بعد آپ نے اس پاؤڈر سے نہانا ہے۔ اس کو ہم 7 حصوں میں تقسیم کرواتے ہیں۔ وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ مریض کی جو حالت ہے وہ کیا ہے، اس کو 7 حصوں میں تقسیم کروائیں گے، اور تقسیم کروا کے پھر ہم جو ہے اس کو یعنی پہلے نہانا ہوگا، پھر اس کے بعد کوئی جو بھی کیفیت ہوگی ہم اس کے مطابق اس کو صورت بتائیں گے کہ اس نے یہ صورت پڑھنی ہے، اور پڑھنے کے بعد اس نے صدقہ بھی دینا ہے۔ یہ تو ہو گیا ہمارا نہانے والا جو پروسیجر ہے، یہ ہم اس طرح سے سٹارٹ کروائیں گے۔ اور پھر اس کے بعد ہمارا اگلا پروسیجر ہوگا گہوہ مکی۔ یہ ہوتا ہے جی اگر کوئی سحر، کوئی جادو کھلایا یا پلایا گیا ہے اور وہ جسم کے اندر موجود ہے، مثال کے طور پہ اکثر لوگوں کو ڈکار جو ہے وہ بہت زیادہ آتے ہیں، یوننگ بہت زیادہ ہوتی ہے، اور سٹمک میں ان کے پین بہت زیادہ ہوتا ہے، اور وہ ان کو فیل ہوتا ہے کہ، اور بعض لوگوں کو بھوک بہت زیادہ لگتی ہے لیکن کھا کچھ نہیں پاتے، تو اس کے لیے پھر ہم یہ جو ہے نا یہ والا گہوہ جو ہے وہ ہم سجیسٹ کرتے ہیں کہ وہ یہ قہوہ پئیں۔ اس کے بعد آ جائیں جی، یہ ہماری ہے ایک دوائی جس کو ہم خلطہ العسل کے نام سے ہم بولتے ہیں، کہ شہد میں مکس کر کے دوائی کھانے والی کون سی۔ تو اس میں ہم نے جو سب سے زیادہ جو میجر استعمال کیا ہے وہ سنا مکی کا کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک حدیث ہے صحیح، کہ علیکم بالسنا والسنوت، کہ تم اپنے اوپر سنا اور سنوت کو لازم کرو۔ تو ہم اس میں سنا مکی، سونف اور اس طرح کی جو طب نبوی سے ماخوذ جو چیزیں ہوں گی ہم وہ اس میں استعمال کروائیں گے۔ بعض مریضوں کو جو ہے وہ اس سے اللہ کے فضل سے بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے، اور سب سے بڑا فائدہ اس کا یہ ہے کہ کانسٹیپیشن جو آپ کو بڑے لمبے ٹائم سے ہوگی وہ اس کا یعنی اس دوائی سے اللہ کے فضل سے اس کا علاج ہوگا۔ ایک یہ دوائی ہے ہمارے پاس NG6، ٹھیک ہے جی۔ NG6 خاص طور پہ ان امراض کے لیے جو سٹمک کے لمبے ٹائم سے جو ایشوز چل رہے ہیں ان کے ساتھ، اس میں سب سے زیادہ جو استعمال ہے وہ آب زمزم اور کلونجی اور شہد، اور اس کے بعد یہ جو دوائی تیار کرنے والے ہیں جنہوں نے یہ دوائی ہمیں تیار کر کے بھیجوائی الحمدللہ، وہ PhD ہیں صرف کلونجی شہد کے اوپر اور زمزم کے اوپر۔ تو انہوں نے PhD کی اللہ کے فضل سے، اس کے بعد بڑی تحقیق کے بعد انہوں نے ایک دوائی تیار کی، تو پھر ہم نے ان سے استفادہ کیا۔ یہ ہمارے پاس ہے 017 ایک دوائی ہے جس کا مطلب ہم نے ایک کوڈ رکھا ہوا ہے۔ اس کا یہ فائدہ ہے کہ اکثر خواتین کو، خاص طور پہ جو عاشق جنات کے مسائل سے دوچار ہیں، ہم نے ان کے لیے یہ جو ایک دوائی ہے بڑی مجرب ہے اللہ کے فضل سے۔ اس کا یہ فائدہ ہے کہ سب سے زیادہ جو خواتین کو لیکوریا کا جو پرابلم آتا ہے اس کے لیے ہم نے یہ دوائی تیار کی، اور الحمدللہ اس کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کے بہت پازیٹیو جو ہے نا وہ رزلٹ ہمیں دیے۔ اب آ جائیں جی قسط الہندی اور قسط البحری۔ قسط الہندی اور قسط البحری یہ دونوں جو ہیں یہ یعنی جادو کے علاج کے لیے خاص طور پہ وہی جو سحر معقول اور مشروب یعنی جو کھلایا اور پلایا گیا جادو ہے، یہ اس کے لیے قسط الہندی اور قسط البحری جو ہے وہ استعمال کی جاتی ہے، لیکن اس کا جو ایک اسپیسیفک ایک طریقہ ہے وہ انشاءاللہ وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ مریض کی کیفیت کیا ہے، اس کے مطابق ہم اس کو اس کی خوراک بتائیں گے۔ قسط البحری اگر آپ اکیلے خالی استعمال کرتے ہیں کسی مثلا یہ شہد ہے تو شہد میں ڈال کے آپ استعمال کرتے ہیں، تو قسط البحری کا یہ سب سے بڑا فائدہ ہوگا اللہ کے فضل سے کہ رحم کے جو مسائل ہیں،
خواتین کو اکثر خواتین کو رحم کے مسائل بہت زیادہ ہوتے ہیں، تو ہم اس میں یہ کرتے ہیں کہ 1 چمچ اس کا قسط یعنی عسل کا شہد کا لیں گے، اور ایک ہم جو ٹی سپون ہے یعنی جسے بولتے ہیں ملعقہ الشاہی یعنی چائے کا 1 چمچ، وہ ہم اس میں آدھا چمچ جو ہے وہ اس میں شامل کریں گے 1 چمچ شہد میں، اور اس کے بعد وہ خالی پیٹ ہم اس مریض کو یا مریضہ کو کھلائیں گے۔ اچھا جی، اب آ جاتے ہیں بیری کے پتوں کے فوائد کیا ہیں۔ بیری کے پتوں کے فوائد میں بے شمار ایسے فوائد ہیں کہ جن کو ہم اگر بیان کرنا شروع کریں تو وہ ہماری ویڈیو بہت لمبی ہو جائے۔ سب سے بڑا اس کا فائدہ یہ ہے کہ علاج، جو جادو کا علاج ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک بڑی تاثیر رکھی ہے، اور اس کا بیری کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سدرۃ المنتہا کے نام سے قرآن کریم میں بھی کیا ہے۔ بالکل جی، کیا ہے کہ نہیں کیا؟ تو اسی طرح اب آپ آ جائیں کہ اس کا استعمال ہم کیسے کریں گے۔ بعض جو ہے نا وہ لوگ کہتے ہیں جی ہمیں بیری کے تازہ پتے نہیں مل رہے، کوشش یہ کریں کہ آپ کو تازہ پتے ملیں۔ اب آپ تازہ پتے، یہ صرف بیری کے 7 پتے لینے ہیں آپ نے، 1 2 3 4 5 6 اور یہ 7، یہ 7 پتے جو ہیں یہ آپ اللہ کے فضل سے سحر معقول اور مشروب کے علاج کے لیے بہت مفید ہے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس آیات السحر، آیات الخروج الجن والسحر من الجسد، آیات ابطال العین، آیات الشفاء، یہ ہم نے ایک پیپر کے اوپر زعفران سے، اور اکتب بالزعفران یعنی قرآن کریم کی آیات کو ہم نے لکھا ہے ایک پیپر کے اوپر، وہ پیپر ہم مریض کو دیں گے، اور اس پیپر کو پانی میں ڈال کے اس کے اندر بیری کے 7 پتے کوٹ کے ڈالیں گے 2 پتھروں کے درمیان، اور اس کے بعد اس پانی کو ہم مریض کو کہتے ہیں کہ وہ پینا شروع کرے۔ اب اس کے بعد سمٹمز کیا آتے ہیں، بڑے جو علامات ہیں اس میں ایک بڑی علامت ہے پیٹ میں درد، جسم میں حرارت، بخار کی کیفیت، لوز موشن، اور اس طرح کی بہت ساری اس طرح کی کیفیات جو ہیں وہ سٹارٹ ہو جاتی ہیں مریض کے ساتھ، اور پھر ہم اس کیفیت میں الحمدللہ مطلب مریض کے ساتھ کنیکٹڈ رہتے ہیں، اور پھر مریض کو ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ ریگولر اس کا پانی جو ہے وہ اس طریقے سے وہ پیے۔ وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ بھی اس کی کیفیت کیا ہے۔ اچھا، اب آپ حیران ہوں گے اس بات پہ کہ آپ نے ساری چیزوں کا بتا تو دیا ہے، تو اس کو ہم یعنی ان چیزوں کو حاصل کیسے کریں؟ پہلی چیز یہ ہے کہ پہلا اس کا طریقہ میں کافی دنوں سے سوچ رہا تھا کہ بہت سارے لوگ ہمیں رابطہ کرتے ہیں کہ ہم آپ کے پاس آنا چاہتے ہیں لیکن آپ بہت دور ہیں۔ ہم نے اس کا پھر ایک کافی سوچ و بچار کے بعد، جو میری ٹیم ہے میرے ساتھ، میں نے اپنی ٹیم کے ساتھ بھی مشورہ کیا، تو میری ٹیم نے مجھے مشورہ دیا کہ آپ ان چیزوں کو سب سے پہلے انٹروڈیوس کروائیں، اور پھر اس کے بعد ان لوگوں کو بتائیں کہ ہم اس کو تھرو کوریئر جو ہے وہ ہم آپ کو بھجوا سکتے ہیں۔ اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ ہم آپ کو یہ ساری چیزیں، مثال کے طور پہ پہلے آپ اپنی کیفیت بتائیں گے، ہم اس کے بعد اس کیفیت کو نوٹ کر کے سجیسٹ کریں گے کہ آپ کو کن کن چیزوں کی ضرورت ہے، اس کے مطابق ہم آپ کو جب آپ یہ اپنی ساری کیفیات بتا دیں، ہم وہ چیزیں سجیسٹ کر دیں کہ آپ نے یہ چیزیں استعمال کرنی ہے، آپ اپنا کوریئر کا ایڈریس ہمیں واٹس اپ کر دیں، اور اس کے بعد ہم نے اس کا طریقہ یہ رکھا ہے، ابھی فی الحال تو ہم نے ایسا کوئی وہ طریقہ نہیں رکھا، جو لوگ ہمیں ان چیزوں کی جو قیمت ہے وہ ادا کر سکتے ہوں، ہم انشاءاللہ تعالیٰ ان کے شکر گزار ہوں گے، اور جو ادا نہیں کر سکتے، واقعتاً وہ احساس کرتے ہیں اس بات کا کہ ان کے پاس اتنے وسائل ہی نہیں ہیں، تو ہم انشاءاللہ فی سبیل اللہ یہ چیزیں ہم ان کو پرووائڈ بھی کریں گے۔ اور اس میں صرف اتنا ہوگا کہ جو کوریئر کے جو اخراجات ہیں وہ ضرور دیں گے، ہم ان چیزوں کے اخراجات ان سے وصول نہیں کریں گے، اور جو ادا کر سکتے ہوں وہ ضرور کریں، تاکہ ہم مزید لوگوں کو اپنی طرف سے، اور انشاءاللہ اس میں آپ کا بھی حصہ ہوگا، تو ہم لوگوں کو اس سے فائدہ ضرور پہنچا سکیں۔ اگر آپ کو یہ ساری ویڈیو دیکھنے کے بعد کوئی سوال آپ کے من میں ہے، آپ کے دل میں ہے، تو آپ اس کو نیچے کمنٹ باکس میں ضرور وہ سوال کریں۔ انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گا کہ ان سوالات کو لکھ کے نام کے ساتھ آپ کے اس سوال کے اوپر جو ہے وہ ایک جوابی ویڈیو جو ہے وہ بنا کے دوبارہ اپنے اس چینل پہ اپلوڈ کی جائے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیر الناس من ينفع الناس، تم میں سے بہترین آدمی وہ ہے جو لوگوں کو نفع دیتا ہے۔ تو ہم انشاءاللہ لوگوں کے نفع کے لیے کام کر رہے ہیں، لوگوں کو فائدہ ہماری ذات سے پہنچے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو ہماری پسند آئی ہے تو آپ اس کو ویڈیو کو شیئر ضرور کریں، تاکہ
ہمارے کسی نہ کسی دوست بھائی بہن کا